حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے. وہ بیان فرماتے ہیں اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اپنے کسی ذاتی کام کے لیے مدینہ تشریف لائے. فرماتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا میں نے دیکھا ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہیں، ان کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ اور مجمع ہے، اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، اپنے سوالات پیش کر رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور کوئی ان سے بحث مباحثہ بھی نہیں کرتا. جب میں نے یہ ایک عجیب منظر دیکھا میں نے لوگوں سے پوچھا من ھذا، یہ جو حضرت کون ہے؟ بزرگ، اتنا احترام ہے، لوگوں کا مجمع ہے، سائلین آ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، اور کوئی آگے سے بحث مباحثہ بھی نہیں کرتا، مسئلہ سنتا چلا جا رہا ہے. یہ آپ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے خود پھر جا کر آپ سے پوچھا کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں، میں اس اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب کبھی خشک سالی ہوتی ہے تو اس کی ذات کو پکارتے ہو، وہ بارشیں برساتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، خوراک کی کمی دور ہو جاتی ہے. یا کسی مشکل میں پھنس جاؤ اور اس مشکل گھڑی میں اللہ کو پکارو تو وہ سنتا ہے تمہاری پکار کو اور تمہاری مشکل آسان فرما دیتا ہے. یا پھر جنگل بیابان میں کبھی تمہاری سواری گم ہو جائے اور پھر تم اس اللہ سے دعا کرو، وہ سواری لوٹا دیتا ہے. میں اس اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں بستی میں جانے لگا واپس، اور آپ سے میں نے الوداعی ملاقات کی تو میں نے آپ سے ایک درخواست کی اور میں نے کہا اللہ کا رسول احد الیہ، آپ مجھے کو وصیت فرمائیں، مجھے کسی کام کا نیکی کا پابند کریں. میں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے جاؤں گا کہ جو آپ فرمائیں گے اس پر میں مین و عن عمل کروں. اس کے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بطور وصیت کے، نصیحت کے حضرت جابر کو بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا پہلی بات میں کہ لا تسبن احدا، کہ میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد تم کسی کو گالی نہیں بکو. لا تسبن احدا، میرے بھائی گالی فسق فجور ہے، کبیرہ گناہ ہے. دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسق. فسق کیا ہوتا ہے؟ یہ بدکاری فسق ہے، شراب نوشی فسق ہے، سود کھانا فسق ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنا فسق ہے، نماز چھوڑنا فسق ہے. بیان ہی اسی طرح اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے کو بھی فسق قرار دیا. فسق ہوتا کیا ہے؟ فجور ہوتا کیا ہے؟ تو مسئلے کو بات کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پھل پک جاتا ہے بہت زیادہ، خربوزہ مثال کے طور پر، وہ پھٹ جاتا ہے، اپنی کھال سے باہر آ جاتا ہے، اپنی حدود سے باہر. جو اس کے اوپر کھال تھی، چھلکا تھا، وہ اس کی حدود تھی. اسی طرح جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی حدوں سے باہر آئے. اسی وجہ سے اس کو
فاسق کہتے ہیں، اسی وجہ اس کو فاجر کہتے ہیں۔ روزے دار کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ فَإِنْ صَابَكَ أَحَدٌ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ روزے دار کو اگر کوئی گالی گلوچ بکے، کوئی جھگڑا کرے، برا بھلا کہے، تو پہل کرنا تو دور کی بات ہے، جواب بھی نہ دو، گالی کا جواب بھی نہ دو۔ اس سے کہہ دو میرے بھائی، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہہ دو میرے بھائی انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کا کیا کام کہ وہ گالی گلوچ بکے گا، وہ گالی کا جواب دے گا، وہ کچھ جھگڑا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سامنے والے سے کہہ دو میرے بھائی انی صائم۔ ہم اگر بہت زیادہ بھی صبر کرتے ہیں نا کسی کی گالی گلوچ پر، جھگڑے پر، ادھار کر لیں گے، ہم کہیں گے افطاری کے بعد تم سے نپٹیں گے، اب تو جاؤ، اب میرا منہ نہ کھلاؤ، اب تو تم جاؤ، سارا حساب کتاب پھر ہم افطاری کرنے کے بعد برابر کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ گالی گلوچ کرے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا کسی آدمی سے، وہ سخت باتیں کہتا جا رہا تھا، اللہ کے رسول بھی اس محفل میں موجود تھے، آپ مسکراتے رہے۔ تو ایک آدھی بات کا جب جواب دیا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آخر نہ رہا گیا تو اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، جب وہ برا بھلا مجھے کہہ رہا تھا آپ تشریف فرما رہے بلکہ مسکراتے رہے، اور میں نے تو صرف ایک آدھی بات کا جواب دیا ہے اور آپ محفل چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ بھاگے بھاگے آپ کے پیچھے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر، جب تک تو خاموش تھا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ فرشتہ آگے سے کہہ رہا تھا یہ نہیں تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ جب یہ تو نے ذمہ داری اپنے سر پر لے لی، جا شیطان۔ جب جھگڑا شروع ہو گیا دونوں طرف سے تو اس محفل میں شیطان آ گیا۔ فرمایا کہ پھر جس محفل میں شیطان آ جائے اس محفل میں محمد کا کیا کام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی نصیحت جو فرمائی اللہ کے رسول نے حضرت جابر بن سلیم کو، میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد تمہاری زبان پر گالی نہیں آئی۔ انہوں نے آگے سے کیا فرمایا وہ بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول کا یہ وعدہ کیا، آپ کی وصیت نصیحت پلے باندھ لی، اس کے بعد ما سببت احدا، اس کے بعد میں نے نہ کسی انسان کو گالی دی، نہ کسی جانور کو گالی دی، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو۔ جب سے میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا اور آپ کی بات میں نے سنی، پلے باندھ لی کہ میں کسی کو گالی نہیں بکوں گا، اس کے بعد انسان تو کیا میں نے کسی جانور کی بھی گالی دی۔ دوسری نصیحت جو آپ نے فرمائی، فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی بظاہر معمولی سی بھی ہو اس کو حقیر نہ سمجھ، جو نیکی کر سکتے ہو کر گزرو۔ میرے بھائی، اللہ جل شانہ کا بڑا عجیب نظام ہے، وہ غریبوں کو جنت بیچتا ہے ٹکوں میں، اور پیسے والوں کو جنت بیچتا ہے اللہ کی جائیداد، پراپرٹی، بڑی قیمت ہے۔ الا ان صنعت اللہ الغالیہ، اللہ کی پراپرٹی بڑی قیمتی ہے اور وہ ہے جنت۔ لیکن اللہ جل شانہ بڑا مہربان ہے، غریبوں کو غریبوں والا دے لگاتا ہے اور پیسے والوں سے پیسے والا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک درہم 10 لاکھ درہم پر بھاری ہو جائے۔ اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی 1 درہم خرچ کرے اور ایک آدمی 1 لاکھ درہم خرچ کرے؟ تو آپ فرماتے ہیں کبھی ایک درہم بھاری ہو جاتا ہے اس لاکھ پر۔ فرمایا کہ اس کی وضاحت یہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس ہے 2 روپے اور وہ 1 روپے اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دے، اس نے اپنا آدھی دولت اللہ کی راہ میں۔ اور جس کے پاس سے 10 لاکھ روپے
اس نے 1 لاکھ دیا اللہ کی راہ میں، وہ 1 لاکھ کم ہے اس 1 درہم سے، وہ 1 لاکھ روپیہ اس کی ٹوٹل جائیداد کا 10واں حصہ، 10واں حصہ۔ تو میرے بھائی اللہ جل شانہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جیب میں تھا کتنا اور اس نے اللہ کی راہ میں دیا کتنا ہے، باقی کتنا ہے اس کے پاس۔ جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور عمر فاروق نے مقابلہ سے اللہ کی راہ میں دولت پیش کی اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی خدمت میں، تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا مال لے کر گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ تھا آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ عمر فاروق سے پوچھا کتنا لائے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے سارا مال جمع کیا، اس کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا لے کر آئے۔ حالانکہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری دولت حضرت عمر فاروق کی آدھی دولت سے بھی کم تھی، لیکن نمبر وہ لے گئے، وہ 100% مال لے کر آ گئے، یہ 50%۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت غریبوں کے ساتھ غریبوں والا ریٹ لگاتا ہے جنت کا، اور پیسے والوں کے ساتھ اسی حساب۔ تو یہاں فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، یہ بات یاد رکھو، جو نیکی بظاہر چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو کر گزرو۔ کبھی یہ شیطان ہمیں اس وسوسے میں ڈالتا ہے میں تو پیسے والی پارٹی ہوں، کام کروں گا تو بڑا کروں، چھوٹا وہ کرتا نہیں، اپنی توہین سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے، چھوٹا کام وہ نیکی کا کرتا نہیں ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے مثال دی ایک، بے شمار اور حدیث میں آپ نے وہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں وہ آپ نے بیان فرما دی۔ اس حدیث میں جو بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے ابو صدیق حضرت بلال سے پوچھا، بلال جب بھی مجھے اللہ نے جنت کی سیر کروائی ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے آگے آگے ہوتے ہو، تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتے ہو، میں تمہارے قدموں کی جوتوں کی آواز سنتا ہوں، کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کوئی بڑے بڑے نام نہیں لیے، بڑے بڑے اعمال بیان کیے کہ مشرکین مکہ مجھے تنگ کرتے تھے، مجھے میرے پیٹھ پر کوئلے رکھتے تھے، مجھے گرم ریت پر لٹاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے تم میرے آگے آگے تھے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، میرے بھائی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے محبت سے پیار سے بات کر لینا صدقہ ہے، یہ جسم کا صدقہ، پیسہ مال کا صدقہ۔ تو میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ اگر پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس، دولت نہیں ہے تمہارے پاس، پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو، استطاعت نہیں ہے تم میں، تو چلو یہی صدقہ کر لو، مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراہٹ سے پیش آنا، بات کر لینا۔ فرمایا ہیا صدقہ، تو اس پر نہ کوئی زور لگتا ہے، نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی مشقت آتی ہے۔ ہم تو اس قدر بخیل ہیں کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ اگر وہ بیچارہ ہمارے مقابلے میں کمزور ہے نا، اس کے کپڑے میلے کچالے ہیں، اتنا گھر بار نہیں ہے اس کا، غریب آدمی ہے، چھوٹا گھر ہے اس کا، تو ہم آدھے ہاتھ سے 2 انگلیوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب اگر آ جائے نا سیٹ بڑی پارٹی دنیا داری کی جس کے ساتھ ہمارا کاروبار اٹیچ ہوتا ہے یا رشتہ کا لین دین ہوتا ہے، یا یہ ہمیں بتا دیں کہ کل کو یہ کام آئے گا ہماری دنیا داری کے حوالے سے، تو ہم اس کے آگے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے، مصافحہ فرماتے، تو صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آپ کبھی اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچتے جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ کا، اور دوسرا جب کسی کے ساتھ بات کرتے پوری توجہ دیتے اس کی طرف، ہماری طرح نہیں ہوتا تھا ادھر ہاتھ ملاتے ہیں چہرہ ادھر ہوتا۔ صحابہ کہتے آپ پورے جسم کو گھماتے تھے، آپ کے قدم یوں سیدھے ہوتے تھے اس شخص کی طرف جس سے آپ نے ملاقات کرنی ہوتی تھی، آپ کا چہرہ بھی اس طرف ہوتا تھا، پوری توجہ کے ساتھ اس کی توقیر، اس کا اکرام کرتے تھے۔ تو میرے بھائی
किसी भी मुसलमान भाई से अगर मिलें तवज्जो से और उसकी तौक़ीर करें, उसका इकराम करें, उसको अपने बराबर समझें, तो फरमाया कि कम अज़ कम इतना तो कर लो कि मुसलमान भाई से अगर कभी मुलाकात हो तो खंदा मुस्करा कर उससे बात कर। तीसरी वसीयत जो आपने फरमाई, इरफा इज़ारका इला निस्फ़ि साक़ फ़इन अबैता फ़िलल काबैन। लिबास फरमाया कि मोटी पिंडली तक रखो। मुसलमान मर्द का लिबास उसकी जो हद है वो मोटी पिंडली से लेकर टखनों के ऊपर तक। और औरत के लिबास के बारे में हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अपना लिबास शलवार या जो लिबास पहनती हूँ वो ज़मीन पर कितना घसीटना चाहिए? आपने फरमाया कि एक बलिश, औरत का कदम नजर ना आए। वो फरमाने कि अल्लाह के रसूल, इससे भी मुझे खदशा है, जब मैं चलूँगी मेरे पाँव नजर आ जाएंगे। फरमाया एक हाथ ये है मुसलमान औरत का लिबास। और मुसलमान मर्द का लिबास आपने फरमाया इरफा इज़ारका इला निस्फ़ि साक़, मोटी पिंडली तक, पिंडली के निस्फ़ तक, आधी पिंडली तक। फरमाया फ़इन अबैता फ़िलल काबैन। और अगर इतना पुख्ता ईमान नहीं है, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी और लोग रिश्ता नहीं देंगे और 100 बातें होंगी, तो आपने फिर इजाज़त दे दी, फरमाया टखनों तक। और दूसरी रिवायत फरमा दिया कि लिबास में टखनों का कोई हक नहीं है, यानी टखने नंगे होने चाहिए, टखने नंगे होने चाहिए। आगे फिर आपने फरमा दिया इय्याक वल-इस्बाला फ़इन्नहु मिनल मख़ील। ख़बरदार लिबास नीचे न जाए टखनों से। लिबास टखनों से नीचे रखना यह तकब्बुर है, ये तकब्बुर है मेरे भाई। ये जो हम धोखे में रखते हैं ना अपने आप को, मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही फैशन समझ कर नीचे रखता हूँ, ये वहम अल्लाह के रसूल ने निकाल दिया। फरमाया कि ये काम ही तकब्बुर है मेरे भाई। अगर अल्लाह के रसूल आपको हुक्म दें कि लिबास टखनों से ऊपर रखो और आप न अकड़ जाएं, तो तकब्बुर क्या होता है? और तकब्बुर क्या होता है? हक बात जानने के बावजूद उसको ना मानना, यह तकब्बुर, ये तकब्बुर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला, बड़े आबिद ज़ाहिद सहाबी, आपने उनसे फरमाया कि अब्दुल्ला इरफ़ा इज़ारक, लिबास ऊपर करो। उन्हें ज़रा सा ऊपर कर लिया, फरमाया और ऊपर करो। निसफ़ पिंडली तक जब पहुँचा, फरमाया इन कुंता अब्दन लिल्लाहि फ़रफ़ा इज़ारक। कहते हो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, फिर ज़मीन पर रहो अल्लाह का ग़ुलाम बनकर, मुतकब्बिराना अंदाज़ इख्तियार ना करो, लिबास ऊपर रखो फिर मोटी पिंडली तक। उनके शागिर्द कहते हैं ग़ुलाम है नाफ़े रहमहुल्लाह ताला, उसके बाद ज़िंदगी भर मैंने कभी अब्दुल्ला बिन उमर का लिबास निसफ़ पिंडली से नीचे नहीं देखा। आमतौर पर ये एक वहम डाला जाता है, हज़रत अबू सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से उनका लिबास नीचे चला जाता था और आपने फरमाया कि आप उनमें से नहीं हैं जो तकब्बुर की वजह से करते हैं। इस हदीस का ये माना मफ़हूम नहीं है जो धोखे से बयान किया जाता है। हदीस पूरी ये है, हज़रत अबू सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल इन्नी ला अतअहद, मैं पूरा एहतमाम करता हूँ लिबास ऊपर रखूँ। कभी बेख्याली में नीचे चला जाता है, कभी कभी इंसान का इज़ार बंद का जो बांधने का अंदाज़ होता है उस तरह का सख्त वाला नहीं होता, तो बेख्याली में लिबास कभी टखनों से नीचे चला जाता है। तो आपने जो फरमाया था लस्ता बिन हो, इसका मतलब ये था आप उन लोगों में से नहीं हैं जो जानबूझकर लिबास नीचे रखते। और चौथी वसीयत जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई इस हदीस में, वइन अय्यरक अहदुन बिमा हुवा फीका, अगर तुम्हें कोई ताना दे
کوئی کسی ایسے عیب کا جو تم میں پایا جاتا ہے۔ تانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی رنگل نسل کا تانا، کبھی لمبے قد کا تانا، کبھی چھوٹے قد کا تانا، کبھی شکل صورت کا تانا، تو کبھی خاندان قبیلے کا تانا، کبھی غربت کا تانا۔ اگر کوئی تم میں کوئی نقص اور عیب پایا جاتا ہے اور کوئی شخص تمہیں اس کمزوری کا تانا دے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شوکت حضرت صفیہ کے بارے میں زبان سے کچھ نہیں بولا تھا، وہ ذرا سا ٹھکنے قد کی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، ایسے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا زہریلی بات کی ہے، اگر سمندر میں ملا دیا سارا سمندر زہریلا ہو، صرف اشارے سے۔ تو میرے بھائی، اگر کسی کے شکل صورت میں کوئی کمی ہے، رنگ میں کوئی کمی ہے، خاندان قبیلے میں، حسب نسب میں، کوئی زبان میں، تو کبھی اس کو اس کے عیب کا تانا نہ دو۔ آپ نے کہا کہ وَإِنْ عَيَّرَكَ أَحَدٌ بِمَا هُوَ فِيكَ، اگر کوئی دوسرا شخص تمہیں کسی ایسے عیب کا تانا دے جو تجھ میں پایا جاتا ہے، اور تم کبھی جواب میں اس کے کسی عیب کا تانا نہ دو جو تمہارے علم میں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر میرے باپ کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، میں کہتا اچھا میں تو تمہاری نسلوں کو جانتا ہوں، تمہارا دادا ایسا تھا، تمہارا پردادا ایسا تھا، اس وقت تم کنگلے ہوتے تھے، اب 4 ٹکے آ گئے تم پر، غربت کا تانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھلے اس کی کوئی کمزوری تمہارے پلے ہے، ہم تو سارے دوسرے مسلمان بھائیوں کی رشتہ داروں کی کمزوریاں جمع کر کے رکھتے ہیں نا، یاد رکھتے ہیں کہ کسی وقت منہ توڑیں گے ان کا، مجلس میں بات نہیں کر سکیں گے، تو ہم تو کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹو میں نہ رہو، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش نہ کرو۔ تو ہم تو مطالعہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اور کو بتاؤ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی ایسے عیب کا تانا دے جو تم میں پایا جاتا ہے، جواب میں تم اس کے کسی عیب کا تانا نہ دو جو اس کا کوئی عیب کمزوری تمہارے ہاتھ میں، تمہارے علم میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، بڑے زاہد قسم کے، ان کی ایک لونڈی کا بیٹا تھا، حبشن تھی ان کی ایک لونڈی، تو وہ اپنے غلام کے ساتھ کسی کام پر ناراض ہوئے اور کہنے لگے، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ۔ میرے بھائی جب رشتے داتے طے کرتے ہیں، اگر ارادہ نہیں بنتا، پسند نہیں آتا، تو ان کی خرابیاں، کمزوریاں تو بیان نہ کریں۔ جب ہم سے کوئی پوچھتا، ہم کہتے ہیں اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، ان کا خاندان ایسا ہے، ان کے گھر میں ایسا ہے، ان کا رویہ ایسا۔ میرے بھائی اگر آپ کو وہ رشتہ پسند نہیں آیا، لڑکے کا یا لڑکی کا، تو معذرت کر لیں عزت کے ساتھ، ان کی برائیاں، کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ آپ نے حضرت ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس لونڈی کے بیٹے سے کہا، اے کالی کلوٹی حبشن ماں کے بیٹے، آپ نے فرمایا اِنَّكَ لَإِمْرَؤٌ لَفِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، اے ابو ذر، ابھی تک تم میں وہ عربوں جو بدو تھے ان جیسی جاہلیت ابھی بھی پائی جاتی ہے کہ تم اس کی ماں کو اس کو تانا دیتے ہو، کالی کلوٹی ماں کا، رنگت کا تانا کہ اس کی رنگت کالی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 10 سال ہو گئے مسلمان ہوئے، کیا میں اب بھی جاہل کا جاہل ہوں؟ فرمایا ہاں۔ تو یہ چوتھی وصیت تھی اللہ کے رسول کی حضرت جابر بن سلیم کو کہ یہ بات پلے باندھ لو، اگر تمہیں کوئی عیب کمزوری پائی جاتی ہے، اس کا تمہیں کوئی تانا دیتا ہے،
جواب میں اس کی کوئی کمزوری بیان نہ کرو۔ اللہ جل شان سے دعا اللہ پاک ہم سب کو جو کہا سنا مجھے بھی اور بھائیوں کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔